حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خلافت اعلی مناج النبوہ کا یہ نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہو کر رہے گا، اور خلافت کے اس نظام کا غلبہ اب عالمی سطح پر پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ شاید آج کے حالات میں لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ آج تو مسلمان پسماندہ ہیں، مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، امریکہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر ان سب حالات کے باوجود احادیث کیا کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ چشم تصور سے ملاحظہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ خبر دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ یعنی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، مجسم نبوت کا دور جاری رہا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر کیا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی نبوت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریق نبوت پر خلافت قائم ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نبوت کا یہ مشن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نمائے عرب کی حد تک پورا ہو گیا تھا، مگر اسے ابھی آگے بڑھنا تھا، لہٰذا وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ کٹکھنی حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور ہے۔ خلافت تو در حقیقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو گئی تھی۔ اسی ملوکیت کے دور میں کربلا کا حادثہ بھی رونما ہوا، جس میں حضرت حسین اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبینہ کو مکے میں شہید کیا گیا۔ اسی عہد ملوکیت میں واقع حرہ کے نتیجے میں مدینہ بھی تباہ ہوا۔ اسی دور ملوکیت میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ بادشاہت کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے شخص کے مقبول ہونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دور ملوکیت کاٹ کھانے والی حکومتوں کا دور ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی ختم فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو پہلا دور تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، دور نبوت، اور دور نبوت تقریباً 23 سال بنتا ہے، اور یہ وہ دور تھا جس میں امت مسلمہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور حدیث کے مطابق جو دوسرا دور تھا وہ دور تھا خلافت کا، اور یہ خلافت کا دور تقریباً 30 برس رہا، اور اس میں 5 خلیفہ آئے، جس میں 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کے تھے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، جبکہ 12 سال حضرت عثمان غنی اور 6 سال حضرت علی اور حضرت حسن کو ملا کر، یعنی کہ 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ اور یوں یہ خلافت کا دور جو کہ 30 برس تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ حدیث کے مطابق جو تیسرا دور تھا اب اس کا آغاز ہوا، اور یہ بادشاہت کے دور کا آغاز تھا، اور یہ بادشاہت کا دور تقریباً 600 برس رہا، یعنی کہ 600 برس تک عرب ہی اس کے حکمران رہے۔ لیکن اس بادشاہت کو 2 خاندانوں نے لیڈ کیا، ایک کا نام ہے بنو امیہ اور دوسرا بنو عباس۔ بنو عباس کی جو سلطنت تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے خاندان سے چلی تھی، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت عباس کی نسل سے جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے تو ان کو ہم بنی عباس بولتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو بادشاہت کے نظام کا آغاز ہوا وہ خاندان تھا بنو امیہ۔ حقیقت میں یہ دونوں خاندان ایک ہی خاندان تھا، آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس خاندان کے جو انسیسٹر تھے عبد مناف، ان کے ایک بیٹے تھے شمس، جبکہ دوسرے بیٹے ہاشم تھے۔ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور دوسرے العباس۔ عبداللہ کے بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے العباس، ان کی آگے نسل سے بنی عباس قائم ہوئی، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بنی عباس تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نسل سے قائم ہوئی تھی۔ اور جبکہ دوسری طرف شمس کے جو بیٹے تھے امیہ کی نسل سے بنو امیہ قائم ہوئی، یعنی کہ جو امیہ ڈائنیسٹی ہے، امیہ امپائر آپ کہہ لیں یا امیہ سلطنت کہہ لیں، وہ شمس کے بیٹے امیہ کی نسل سے پیدا ہوئی۔ اور امیہ کے بیٹے تھے حرب، اور حرب کے بیٹے تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان کے بیٹے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو بنو امیہ کی سلطنت کے پہلے خلیفہ تھے۔
سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ اور ان کے بیٹے امیر معاویہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حقیقت میں یہ دونوں خاندان ایک ہی نسل سے تھے، اور پھر اسی نسل سے پہلے امیہ سلطنت قائم ہوئی اور پھر عباسیہ سلطنت قائم ہوئی، اور ان دونوں سلطنتوں کی حکمرانی تقریباً 600 برس رہی، اور اس کے بعد خلافت عثمانی سلطنت میں چلی گئی، یعنی کہ عثمانی سلطنت کے حکمرانوں کے ذریعے خلیفہ بنیں گے، جو کہ عثمانی سلطنت کے 9ویں حکمران سلطان سلیم اول نے مصر کو فتح کر کے المتوکل ثانی کو برطرف کر کے پہلے عثمانی خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عباس، دو بڑے خاندانوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا پس منظر بیان کیا ہے۔ اپنے آنے والی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دنیا کی پہلی سلطنت امیہ سلطنت، جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی تھی، اس کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کامیابیوں کے بارے میں بات کریں گے۔